قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ سگے تائے نے اپنی بھتیجی کو چھوٹے سے تنازع پر قتل کر دیا۔ جس نے یہ قتل کیا ہے اس کی 5 بیٹیاں خود کی، اور یہ جو قتل ہوئی ہے اس کے 3 بھائی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ کہ ایسا واقعہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور حقیقت ان الفاظ کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا ظلم ہوا ہے۔ بالکل کہ ایک 3 سالہ جو معصوم بچی ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں سکتی، اس کے سگے تائے نے، خون نے، اس کے اپنے نے اس کو زندہ جو ہے وہ گندے نالے میں پھینک دیا۔ ان کا کیا تنازع تھا، کیا دشمنی تھی جو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تائے نے؟ السلام علیکم جی، مجھے میاں حسن اشتیاق کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کاؤنٹر۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ سگے تائے نے اپنی بھتیجی کو چھوٹے سے تنازع پر قتل کر دیا اور ذرا رحم نہیں کھایا، 50 فٹ گہرے نالے میں پھینکا اور اس کے بعد تسلیم بھی نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ جرنلسٹ موجود ہیں جنہوں نے فوراً سے واقعے کو رپورٹ کیا، اور آج وہ ملزم CCD کی حراست میں، اور جلدی آپ سنیں گے کہ اس کا بھی انکاؤنٹر ہو گیا۔ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر، نام کیا ہے؟ چاند امجد ہاشمی۔ چاند صاحب، مجھے بتائیے گا سب سے پہلے ان کا کیا تنازع تھا، کیا دشمنی تھی جو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تائے نے؟ نہیں، کوئی بڑا تنازع نہیں تھا، ان کا گھریلو جھگڑا تھا، وہ بھی 2 سال پہلے ہوا تھا بجلی کے بل پر۔ اور اس کے بعد جس نے یہ قتل کیا ہے اس کی 5 بیٹیاں خود کی، اور یہ جو قتل ہوئی ہے اس کے 3 بھائی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی بھائی بھی ہمیں ایک دے دیں تاکہ ہماری 5 بیٹیاں ایک بیٹا بھی ہو جائے گا، تو وہ بھی انہوں نے نہیں دیا، کوئی گھر کے معاملات کی وجہ سے۔ تو وہ بھی اس کے دل میں رنجش تھی، اور کچھ اس کے خود کے پاس بیٹیاں تو کچھ پرانا تنازع چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا واقعہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور حقیقت ان الفاظ کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا ظلم ہوا ہے۔ بالکل کہ ایک 3 سالہ جو معصوم بچی ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں سکتی، اس کے سگے تائے نے، خون نے، اس کے اپنے نے اس کو زندہ جو ہے وہ گندے نالے میں پھینک دیا۔ تو بڑا دکھ ہوا، اور ہم اب آئندہ یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا واقعہ کبھی نہ ہو۔ سر، مجھے بتائیں کیا بل کا کیا تنازع تھا، کہ بل کے تنازع معمولی پیسے اور ایک جان چلے جانا، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ۔ نہیں، تنازع بالکل یہی تھا، اور وہ نا جو جس نے قتل کیا وہ مینٹلی اپسیٹ بھی تھا تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، وہ ڈسٹرب ہے تھوڑا، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور وہ جھگڑا صرف یہ تھا کہ 1500 تم نے ڈالنا، 2000 میں نے ڈالنا، تو اس وجہ سے وہ 1500 2000 کے پیچھے وہ رنجش کو لے کر وہی جو چیز اس کے دماغ میں تھی، اور اس نے آخر کار یہ قدم اٹھا لیا کہ میں نے اس شخص کا کوئی نہ کوئی نقصان کرنا ہے۔ سر، بھتیجی کو کیا کوئی درندگی کا نشانہ بھی بنایا گیا؟ نہیں، نہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، یہ سب افواہیں ہیں۔ اس کو زندہ جو ہے وہ گندے نالے میں پھینکا۔ سر، کس طرح ملزم ٹریس کس طرح ہوا؟ ملزم یہ جو ہمارے گاؤں کا سربراہان ہے، انہوں نے بڑی محنت سے، جدوجہد سے جو ہے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اس مظلوم جو معصوم تھی زینب، اس کو انصاف فراہم کیا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یاد ہے آپ کو ایک زینب جی، قصور والی ساتھ، اور آج پھر زینب؟ پھر زینب وہ دہرایا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے، اسٹیٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور بہت سارے واقعات جو رپورٹ نہیں ہوتے، اور ہزاروں واقعات ہیں جو ایسے پیش آ رہے ہیں اس معاملے میں، سوشل میڈیا کی گندگی کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے۔ خیر، اس میں تو زیادتی نہیں ہوئی، لیکن دوسرے معاملات بھی آپ کیسز دیکھیں، فیضان مزمل کا کیس ہے، مانسیرا مدرسہ کا کیس ہے، زینب قتل کیس ہے، اور بہت سارے واقعات نظام کی کمزوریوں کی وجہ سے رپورٹ نہیں ہوتے، شرم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے رپورٹ نہیں ہوتے۔ تو اس پر حکومت کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے تاکہ ہر ہماری ماں، بہن اور بیٹی کی عزت جو وہ محفوظ ہو سکے۔ سر، ملزم کدھر؟ ملزم CCD کے پاس ہے۔ CCD کے حوالے کرنے میں کتنی مشکلات ہوئی؟ میرے خیال سے تو کوئی مشکلات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے گاؤں کے سربراہان نے اس کا سر درد لیا، اور انہوں نے ساری جدوجہد کی، محنت کی، کوشش کی۔ رانا پرویز یوسف ایڈوکیٹ، دوسرے ہمارے رانا عبداللہ، انہوں نے یہ کاوش سے جو ہے اس ملزم کو جب وہ کیفر کردار تک کیا پہنچا۔ لگتا ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے ملزم کے ساتھ؟ انکاؤنٹر سنیں گے، پولیس مقابلہ سنیں گے، یا کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ہم تو ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ اسے عبرتناک سزا ہونی چاہیے تاکہ کوئی آئندہ ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ تو اب دیکھیں CCD کا یہ پاس کیس ہے، وہ کیا کرتی ہے اس مجرم کے ساتھ۔ تو باقی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چلو CCD انکاؤنٹر ہی کر دے تاکہ گھر والوں کو انصاف مل سکے۔ اب اس کی جو بچیاں ہیں، 5 بچی ہیں بقول آپ کے، کیا ہوگا ان کا؟ یہی پالے گا؟
جی یہ آپ نے پہلے بھی وہ رانا صاحب سے بھی کویشچن کیا کہ رحم آ سکتا ہے کہ نہیں. ہم نہیں چاہتے قاتل قاتل ہی ہے, خواہ وہ اپنا خواہ وہ بیگانہ ہے. ٹھیک, وہ تو ہو گیا نا انکاؤنٹر, ٹھیک ہے, اس کو سزا مل گئی. اب یہ بچیوں کا کون سربراہ بننے جا رہا ہے؟ بچیوں کا سربراہ میرے خیال سے یہ بس اللہ کے سپردی ہے. کوئی اتنی فیملی اسٹرانگ بھی نہیں ہے کہ مڈل کلاس بھی ہوں, بیچارے مزدور دیہڑی دار ہیں. اب اس شخص کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کی بھی زندگی خراب ہوگی, گھر بھی اس کا برباد ہو گیا, اور اس چھوٹی سی ناچاکی کی وجہ سے اس نے بھی اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی. یہ پروگرام ایک بہت سبق آموز پروگرام ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. دیکھیں وہ ایک دم اس کا خون جوش میں آیا, اس نے بچی کو پھینک تو دیا, اس نے یہ نہیں سوچا یار میرا انجام کیا ہو, یہ سوچا یار کس کو پتہ چلنا ہے. آپ کو پتہ نہیں ادارے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. اب تو یہ ماڈرن دور ہے, سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, ہر چیز ہے, سیف سٹی اتھارٹیز کے کیمرے ہیں, ہر چیز ہے, آپ منٹ سے پہلے ٹریس ہو سکتے ہیں. کوئی بھی جرم, کوئی بھی کرائم کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں. سی سی ڈی کے ہوتے ہوئے اس طرح کا کام, اب تو سی سی ڈی تو میں بہت اچھا انیشیٹو سمجھتا ہوں یہ کہ دوسرا موقع نہیں ملتا, سر عام انکاؤنٹر ہو جانا چاہیے تاکہ اگلی بار کوئی ملزم اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے 1000 بار سوچے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرا یہ انجام ہے. اب جب کسی ملزم کے ذہن میں یہ ہوگا 4 سال جیل کٹاں گا پھر واپس آ جاؤں گا, نہیں. اب جب ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے سیدھا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا, مجھے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا, ملزم کروڑ بار سوچے گا میں کچھ کیتا تو میرا حال. ہماری سی سی ٹی بڑا کام کر رہی ہے, اب کوئی غلط حرکت کسی لڑکی کو چھیڑے بھی نیفے میں پسٹل چل جاتی ہے, تو میں اس کو بڑا اچھا انیشیٹو سمجھتا ہوں. کیا کہنا چاہیں گے سارا ہر سی سی ڈی کا انیشیٹو بہت اچھا ہے, اور ایسے اداروں کی اور بھی ضرورت ہے تاکہ عوام کو بر وقت جب انصاف کی فراہمی ہو سکے اور مظلوم کو اس کا حق مل جائے. پہلے عدالتوں کے چکر, تفتیشیں, پیسہ لگ جانا, وہ کیس ختم, آوازیں دب جاتی تھی, کسی کو انصاف نہیں تھا ملتا. اب سی سی ڈی موقع کے اوپر بر وقت جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہی ہے, اور پورے پاکستان میں اس کو, پنجاب میں فی الحال ہی شروع کیا گیا ہے, بہت اپریشیٹ کیا گیا, اور دوسرے صوبوں میں بھی اس کو جو ہے نا وہ ہونا چاہیے سی سی ڈی کو. اس بچی کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے بیٹی ہے, بات نہیں کی جا رہی, صرف 1 منٹ کی ہم سے بات کریں گے اور پوچھتا ہوں ان سے کہ اب یہ کیا چاہ رہے ہیں, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا سزا دلوانا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نام کی ہے عبدالرؤف. صاحب ہن کی چاہتے ہو کہ تہاڈا سگا ਭਰਾ سی, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ. ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ. ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ سی سی ڈی انکاؤنٹر کر دے گی ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ہے پوری. ہاں جی ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ. چلیں جی, یہ حالات ہیں. جب تائے نے رحم نہیں کیا تو پھر بھائی کو رحم کہاں سے آئے گا. اپنے میزبان میاں حسن اشتیاق کو بڑے افسوس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.